لے کے آ رہے ہیں ان کی یہ کیا تعریف کریں گے, ان کو کیا کہیں گے؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے جو پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں. میں اسی لیے کئی بار یہاں کہہ چکی ہوں, پی ٹی آئی میں ہوں, پرانی پی ٹی آئی کے ورکرز میں سے ہوں. پاکستان تحریک انصاف جو نظریہ تھا جس پہ آئی تھی, پاکستان تحریک انتشار نہیں, یہ جو باہر ہو رہا ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بک گئے, تو آپ کے پاس جو آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ گئے؟ کیا پرویز الہی نے لوگوں کو پیسوں کی آفریں نہیں کی الیکشن میں؟ ثبوت ہے لوگوں کے پاس. میں خیر لمبی بحث میں کیا جاؤں, کیونکہ عورت بھی ان کو وہی لگتی ہے جو ان کے گھر بیٹھی ہے, جس کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہا تھا تو مجھے پتا لگا. میں نے کہا اب چھوڑو, کیا ہے, اب ریسٹ کے دن ہے. تو میں نے ٹی وی آن کیا تو عوامی امام, موبائل آن کیا تو عوامی امام. اتنے معصوم اکسا کے عوام کو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں. جناب اسپیکر, جو ہم 20-22 لوگوں کے ساتھ سلوک ہوا, جو ہم نے نہ آئین توڑا نہ قانون توڑا, نہ کوئی بات کی ایسی, بھاگ بھاگ کے کوٹوں میں چلے جاتے ہیں, چٹھے روز ہمیں آ جاتے ہیں جی اب فلاں جگہ پیل ہوگی, فلاں جگہ پیل ہو گئی. میں تو ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جس طرح اپنی یوتھ کو, اپنے پارٹی کے ورکرز کو اکسایا ہے. جناب اسپیکر, یہ میرا فون ہے, میں نے ڈیلیٹ نہیں کیے میسج. سوشل میڈیا پہ جو میرے اکاؤنٹ ہیں میں نے ڈیلیٹ نہیں کیے وہ کمنٹس. میرے وہ کمنٹس میرے بھائی نے بھی پڑھے, میرے خامد نے بھی پڑھے, میرے گھر کے اور مردوں نے بھی پڑھے, عورتوں نے بھی پڑھے. میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں وہ گالیاں اور وہ کمنٹس اس ایوان کے سامنے, کیا اپنی کسی بیسٹ فرینڈ, فیمیل بیسٹ فرینڈ کے سامنے بھی کھڑے ہو کے وہ دہرا سکوں کہ کون سے الفاظ انہوں نے ہمارے بارے میں نہیں کہے عورتوں نے کے ناطے. اور آپ کو صرف پنکی کہنے پہ غصہ آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں فرا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا. عارف نقوی بہت اچھا انسان ہے, میں اس کو 25 سالوں سے جانتا ہوں. آپ کس ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں کر رہے باہر کے ایجنڈے پہ کام؟ آپ کہتے ہیں میں مغرب کو جانتا ہوں, مغرب کو جانتا ہوں. آپ مغرب کو ہی جانتے ہیں واقعی, کیونکہ آپ کو پاکستان کا کچھ پتہ نہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ مغرب کو ہی جانتے ہیں. آپ کو پاکستان کا پتہ ہوتا, آپ کو اسلام کا پتہ ہوتا, آپ یہ نہ کرتے, لوگوں کے دماغوں سے, دلوں سے, جذبات سے نہ کھیلتے. پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہو گئے, ہمیں بھی پتہ ہے. بیانیے پہ چل رہا ہے سارا کچھ. یہ بیانیہ ہی ہے نا, خوش قسمتی ہے اس انسان کی. وہ کبے والی پی گئی, 5.5 پنجابی 4 دن, فلانے نو بھی کبے والی لگ گئی, عمران خان نو کبے والی لگ گئی. وہ بیانیہ تھا, میاں علی دے لوگ ہی پریشان ہیں. وہ صرف پٹین دین اپنا گھر بہ کے, بھئی سیاڑا تھی ون خان, سیاڑا تھی ون. اس کا ہی نہیں سیاڑا تھی ون اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب, میں یہ باتیں تو جتنی بھی میں کروں گی شاید میں یہاں پہ دوبارہ رو بھی پڑوں, لیکن مجھے حیرانی ہے ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں پر. یہ ابھی 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت گزرا. آپ کس منہ سے بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی؟ مجھے تو لگتا ہے خان صاحب کو اردو میں ریاست مدینہ لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا, جو ہمیں کہتے ہیں اردو بولو, اردو بولو. وہ شاید اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں مغرب کا مجھے پتا ہے. نہیں, میں نہیں, پاکستان کا مجھے نہیں پتا. وہ تو ایک دفعہ یہ بھی فرما رہے تھے ہمیں کہ میں نے ٹی وی آن کیا اور میں نے کہا یہ 100 ڈیز پرفارمنس کا جب وہ شوشہ چھوڑا تھا ہم لوگوں نے ہی چھوڑا تھا نا, میں بھی تھی شامل. تو فرما رہے تھے کہ میں نے ٹی وی آن کیا, میں نے بشرا بیگم سے کہا کہ دیکھو یہ کیا ظلم ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, کیا پاکستان ہے. اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب آپ پرائم منسٹر ہیں. یہ اس بندے کی دماغی کیفیت ہے جو اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے ٹی وی کھولا اور ہم جیسے بے وقوف لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے تالیاں بجا کے خان صاحب کے نعرے مارے ہیں. کیا بات کی ہے خان صاحب نے, کٹوں کی باتیں کر رہے تھے, برگیوں کی باتیں کر رہے تھے. باتیں ٹھیک تھی, مطلب عام زمینداروں گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے. وہ کتنے گئے کٹے تھے, کتنے گئیاں ککڑیاں, کوئی سمجھ نہیں آئی. اور لبے کنوں
ان سے پوچھتی ہوں میں, اور خاص طور پہ خوشاب کی عوام سے میں پوچھتی ہوں, وہ نوجوان جو کہتے تھے کہ کامیاب جوان پروگرام کا قرضہ کیسے ملتا ہے, ہم نے سنا عثمان ڈار صرف اپنے حلقے کے علاقوں لوگوں کو دے رہا ہے, آپ بتائیں ہمیں کیسے ملتا ہے. ہم کہتے تھے ہمیں بریف ہی نہیں کیا, ہم آپ کو کیا بتائیں کیسے ملتا ہے, احساس پروگرام کیسے ملتا ہے. اچھا یقین کریں بیانیہ بنانے میں تو کامیاب ہو گئے, لیکن اللہ جس کو عزت دے, احساس پروگرام کا انہوں نے نام لیا اور لوگ کہتے تھے سن بے نظیر والے کارڈ بڑھا دو. چھین نہیں سکتے کسی کا نظریہ, لیکن عورتیں آتی تھی تو کہتی تھی یہ قرضے کیسے ملتے ہیں عورتوں کو چھوٹے, یہ کارڈ کیسے بن رہے ہیں, یہ ہمیں نہیں پتا. ہمیں پتا ہوتا تو ہم بتاتے, ہمیں پتا ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو ہم بتاتے, کوئی بریفنگ دیتے تو بتاتے. میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں جو کہتے تھے وہ نوکری سن نوکری لبی پئی, یہ ڈھانڈلا سا بیٹھے پوچھ ان سے, ہم پڑوسی ہیں حلقے میں, لوگوں کو منہ دکھانے کے ہم بات کرنی چھوڑ دی تھی لوگوں سے کیونکہ ان کے کام نہیں ہوتے تھے, ان کو نوکریاں نہیں ملتی تھیں. میں اب ان لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کس لیے آپ یہاں پہ اس شخص کے لیے بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا اپنا شعور استعمال کریں. اسپیکر صاحب آپ کی توجہ, بس بات ختم کر رہی ہوں. باتیں تو اتنی ہیں کہ کچھ شاید کسی وہ لگ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کچھ مزاحیہ گفتگو بھی بیچ میں ہو ہی رہی ہے, لیکن وہ بیسکلی تو ہمیں ہنسی آ رہی ہے, لیکن یہ رونے کا مقام ہے. جس طرح میٹنگز میں ہمیں کہا جاتا تھا, جس طرح سے ہمیں بات کی جاتی تھی, اور اگر کوئی بات کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہے, جو سب سے زیادہ برا بولے گا اس کو منسٹر بنا دو, جس کو جتنی زیادہ گالی آتی ہے اس کو اچھے سے اچھے پروگرام میں بھیج دو, جو سب سے واحد گفتگو کرے گا وہ میرا ہارڈ ہٹر ہے, جو تالیاں بجا کے اس کو بھیجو, اس کو بھیجو. بات نہیں نا, مطلب بات کوئی ہے ہی نہیں, کو کرنے والی بات. ٹورزم 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 کدھر گئی, پیٹ پیٹ کے تو میں تھک گئی. وہ درخت لگا دیں تھل میں, جب وہ وزیر جنگلات وہ سلطان خان صاحب تھے, 4 بار ان سے ملی, میں نے کہا تھل میں لگا دیں, ہمیں ہمارے بھول جائے گا کسان, ہم سارے پوری ہیٹ ویو آتی ہے, ہم حشر ہو جاتا ہے ہمارا گرمیوں میں, اور جیٹھ ہاڑ جو پنجابی کے مہینے ہمارے ہوتے ہیں, وہی پنجابی اسپیکنگ ہوں تو منہ سے وہی مہینے نکل آتے ہیں. تو میں وہ کیا کہتے ہیں نا, میاں علی دے لوگ اے وجہ گوارڈ مل گیا, میں خوشاب راندی ہوں, او میاں علی دے لوگ یادیں, یہ اپنے لوگوں کو نہیں کرتے, وہاں جا کہتے میاں والی کے لوگوں, اور یہ نہیں بھائی میں اپنے گھر آیا بیٹھا ہوں, میرے اپنے لوگوں, یہ بھی نہیں پتا, میاں والی کے لوگوں. اور میاں علی آدھے پہ بھائی اج سجڑا وسدا ہے غیرہ کول, جدا مان ودھایا میں ماہی, تیکو ہر کوئی جھڑکا دیندا ہے, تیکو گل نہ لایا میں ماہی. او میاں علی دے لوگ پٹیں دے پین, آج پن سنگ تا منہ بھی کھاون جو گئے نس چھوڑیا. چلو مرضی, کیا آکھ سکتے ہیں جناب, متاں دین دین. میں نے نیوٹرل امپائر لایا میں پہلی بار, تو اب نیوٹرل سے کیوں چڑ ہو رہی ہے؟ میں وہ واحد کپتان ہوں جو نیوٹرل امپائر لایا, اب نیوٹرل سے چڑ نہ کھائیں. پھر کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے, وہ سارے امپائر جانور تھے جب انہوں نے میچ جیتے. پھر کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر, میں کرکٹ میں کیونکہ مثال ہی 2 چیزوں سے شروع ہوتی ہے نا, یا کرکٹ سے یا کے پی سے, تیسری بات ہے نہیں بتانے والی. اب کے پی بھی بتانے جوگا نہیں رہ گیا. تو وہ یوں ہے اور یوں ہے, اور مجھے پتا ہے, میں اتنے سالوں سے لوگوں کی باڈی لینگویج آبزرو کرتا ہوں. میرا سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس, پہلے نیشنل تو سیکھ لو, اور انٹرنیشنل تے نظر آ رہی ہے ایجنڈا, اور تانا پیسہ جہاں سارے سر دے اتنے آ کے بہ گیا وے, پر اللہ کرے اسی کامیاب کوئی نہیں ہونا. اگر یہ کرائیٹیریا ہے, رونالڈو کو نہ بلا لے پاکستان میں. اسپیکر صاحب کیا رائے دیتے ہیں آپ؟
स्पीकर साहब वो अफ्रीकी कैप्टन उसने 2 वर्ल्ड कप जीते, उसको बुला लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 3-4 वर्ल्ड कप जीते हैं, और बाबर आजम आजकल बड़ा अच्छा फॉर्म में जा रहा है। और तो और महेंद्र सिंह धोनी का तो रिकॉर्ड है, उसने चैंपियंस ट्रॉफी, T20, वर्ल्ड कप और एशियन कप जीता हुआ है, उसका रिकॉर्ड है। फिर उससे अच्छा तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा। बुला रहे धोनी को, आप लोग क्या मशवरा देते हैं? अगर ये क्राइटेरिया है तो मिन्नतें तरले करते हैं जाके, कभी आके चला दे। और ये बात करते हैं और फिर कहते हैं जी मैं, इनकी सारी बातें झूठ साबित हुई। राणा सनाउल्लाह साहब को फरमा रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 3 महीने केपी से नहीं निकले डर के मारे। इस हुकूमत ने तो कोई केस नहीं बनाया, जब उन्हें पता लगा अच्छा नहीं बना रहे, हालांकि बनते थे पर पता नहीं क्यों नहीं बनाए। शायद ये हुकूमत बताना चाहती थी कि हम सियासी इंतकाम नहीं ले रहे, वो शेर हो गए। अच्छा बस ठीक है, इन्होंने तो लिए जो लोगों को कहते हैं, और दूसरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत, हर वो काम किया जिसे दूसरों को मना करते हैं, और हर वो बात करते हैं, क्योंकि मोमिन का आईना होता है जनाब स्पीकर। और मैं अभी वो क्या कहते हैं अशार का इस्तेमाल इसलिए कर देती हूं कि वो बहुत लंबी बात चंद उसमें सिमट जाती है। तो ये तो मुझे आप जितना मौका देंगे, मुझे आप रोज मौका दें, मैं रोज 1 घंटा बात करूंगी, किसी छोटी छोटी बात पे वो इतनी हो जाएगी बात। मैं सिर्फ इल्तिमास करना चाहती हूं, हमारी 75वीं यौम आजादी है, लेकिन मैं समझती हूं कि हम अभी भी आजाद पूरी तरह नहीं हुए, क्योंकि जिस तरह हमें उधर से तो आजाद हो गए, तो ये इस तरह ये लोग हमें अपने गुलामी में जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें इस गुलामी से भी बाहर निकलना चाहिए। खान साहब फरमाते थे सिखाया ना हमें क्या करें, और हम क्या करें, हम तो वही बोल रहे हैं जो हमने सीखा है। शुक्र है सही वाला सीख के जल्दी से निकल आए साइड पे, बातें बाकी की बात वाली नहीं मानी। तो उस टाइम ज़ाहिर है उन्होंने काबू करना था यूथ को, तो वो सही नजरिया, और हम भी कहते हो तब्दीली, नया पाकिस्तान। वो नई चीजें तो जनाब स्पीकर, वो कल एक बंद मोबाइल लिया है, पैक बिल्कुल खोला तो खराब निकला, तो नई चीजें तो यूं भी हो सकती हैं। तो उन्होंने सिखाया था बोलना, वो कहते हैं जी जो चीज ठीक ना लगे बोलो, ठीक नहीं लगती थी बोलते थे, जो बोलता था वो जहर लगता था, फिर अगली बार उसको बोलने नहीं देते थे, और फिर कहते थे एक मिनट, आप जो है ना, आप जो बात करें आपको पता ही नहीं है। वो कहते मैं अकले कुल्लू नाउज़ बिल्ला, वो यूं है। अच्छा वो यूं है, अच्छा अगर आपको इतना पता है, आपको ये नहीं पता बजट पे यहां पे खड़े होकर कह रहे हैं, एक तो तस्बीह ऊपर 4 साल के बच्चों की तरह खेल रहे जैसे बॉल है हाथ में, प्राइम मिनिस्टर साहब, और फिर कह रहे हैं कि ये मैं पीछे बैठी हुई थी, ये खत्म करो, ये इसको यूं करो, कभी बस बंद करो, और ये क्या। तो हमने कहा खान साहब ये रूल्स नहीं है, एक पढ़ना पड़ता है, बताना पड़ेगा। तो बैठने के लिए तैयार नहीं है। फिर कहते हैं मुझे सब पता है, आपके कान के, नाक के, आंख के, हाथ के, पैर के, सर के नीचे ऊपर दाएं बाएं करप्शन हो रही थी, आपको पता ही नहीं चला। फिर कहते हैं सड़कें बनाने से, यूसुफ रजा गिलानी साहब की एग्जाम्पल देते हैं कि अगर तरक्याती कामों से वोट मिलते तो यूसुफ रजा गिलानी ना हार जाता। फिर मियां वाली को अभी क्यों पूरा इतने तरक्याती बजट दिए, क्यों दिए? उस्मान बुज़दार ने कितने अरब लगा दिए अपने, क्यों? शाह महमूद कुरैशी को अरबों के बजट क्यों दिए? और वो जो बकौल उनके तोशा खाना की चीजें बेच के तो मैंने बनी गाला की सड़क बनाई है, तो ना बनाए ना। आप तो कहते तरक्याती कामों की जरूरत नहीं है, कौमें ऐसे थोड़ी बनती हैं, बनी गाला भी पड़ा रहता, क्या फर्क पड़ता था? कौम बनाए आप? नहीं, डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। मैं आज कह दूं कि खान साहब आप बिल्कुल ठीक हैं, माई बाप ये लें, यस सर, वो कहेंगे जवेरिया बहुत अच्छी बच्ची है। मैं आपको क्या क्या बातें बताऊं, कितनी बार इनके पास जाके बात की, बात ही नहीं सुनते थे। फिर अवाम कहते हैं कि अवामी नुमाइंदों का तो इन्होंने जीना हराम कर दिया। अवाम को हम नहीं जवाब दे सकते थे, टीवी प्रोग्राम्स में जाना छोड़ दिया था, क्योंकि कितने झूठ को डिफेंड करते, कॉल्स उठानी छोड़ दी थी, नहीं बोल सकते थे और झूठ।
میں یہ کوئی نہیں کہہ رہی کہ یہ سارے دودھ کے دھولے ہیں یا کہ ہر کسی میں خرابی، ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ، لیکن کچھ لوگوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں. بہرحال جناب اسپیکر، اب سوال یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو کل کا فیصلہ آیا ہے، عمران خان سے ہی سیکھ لیں پلیز کہ لوگوں کو کیسے بتاتے ہیں. اس بارے میں تو داد دینا خان صاحب کو، وہ بڑے پرو ایکٹیو ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کا دور، یہ کہتے تھے فیک نیوز فلاں ڈھمکان، اتنی زیادہ فیک نیوز ان کے دور میں بنی ہے، اور اب تک فیک نیوز پہ ساری پالیٹکس چل رہی. عوام ہماری بیسیکلی معصوم ہے. اب میں اپنی بات ختم کروں گی اسپیکر صاحب کہ میں یہ التماس کرنا چاہتی ہوں جو بھی صاحب اقتدار اور جو ریلیونٹ اس میں لوگ ہیں وہ اور حکومت وقت، عمران خان پہ ایک تو اس سے کہیں کہ آ کے ثابت کرے پہلے یہ جو اس نے لیبل لگایا، دوسرا کمیشن جو بنے اور بائی پارٹیزن کمیشن بنے، نیوٹرل چیزیں ہو، تحقیقات کرائیں. اس ایک وہ چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے کی وہ کرائیں. جو بھی اگر اس میں سزاوار کوئی نکلتا ہے، اول تو ہے ہی جھوٹ، اس کو کٹہرے میں لائیں چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، اس کو دیں سزا. ایک آڑی مکاؤ. دوسرا ڈیکلریشن دیں، ثبوت اکٹھے کرے حکومت. اب ان کا کام ہے جائیں سپریم کورٹ کے پاس اور پوچھیں عمران خان سے، بتائیں اس کی تحریک پاکستان جو میں نے انصاف کے نام پہ بنائی تھی، انصاف کون سا انصاف؟ نہ تحریک، نہ انصاف، نہ پاکستان. اور پھر کہتے ہیں کہ حسینی لشکر، امام حسین نے تو مولا علی اکبر کو سب سے پہلے اتارا تھا میدان جنگ میں. ان سے کئی کیسے مسلمان کو پاکستان لے کے آئے ڈنڈے کھانے کے لیے؟ نہیں لائیں گے. لوگوں کے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ. آپ حسینیت کی بات کرتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے آپ کو یہ مثال دیتے ہوئے بھی. آپ مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کارڈ بکتا ہے، خون خرابہ ہوگا. آپ وہ کہتے ہیں نا کہ امیر شہر فقیروں کو لوٹ لیتا ہے. فقیر یہ نا ہماری عوام معصوم ہے. امیر شہر فقیروں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بہیلا مذہب، کبھی بنام وفا. تو کبھی یہ مذہب کارڈ کھیلتے ہیں اور کبھی وفا کا کارڈ کھیلتے ہیں کہ جی غلامی نامنظور، غلامی نامنظور. اپنی غلامی سے تو نکل ہی نہیں رہے. حکومت وقت یہ کرے، اس مسئلے کو اجاگر کریں، جگہ جگہ بتائیں. آپ عوامی نمائندے یہاں سارے جتنے بھی جس پارٹی سے ہیں، اپنے حلقوں میں جائیں، لوگوں میں بیٹھیں، ان کو بتائیں. اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر یہ چیزیں ساری کی ساری فیکٹس اینڈ فگر رکھیں، لوگوں کو بتائیں. کارنر میٹنگز کریں، عوام میں جائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ آپ لوگ کا فرض ہے. اور جو قانونی تقاضے پورے کر کے یہ عمران خان کو تو بتائیں آئین کا آرٹیکل 17 کیا اس نے توڑ دینا تھا جو بڑی بات ہو گئی. آرٹیکل 6 کے تو پہلے بھی زمرے میں آ رہے تھے جو اس کرسی پہ بیٹھ کے دھجیاں اڑائی گئیں. ان کے لیے تو یہ معمولی سی بات ہے. یہ آئین کی کتاب جناب اسپیکر یہاں پڑھی کو نہیں ہے، چلے فرضی بنا لیتے ہیں کہ اگر یہ آئین کی کتاب ہے انہوں میں اتنے رکھ دیو تو سی بھی تیسی بھی گھر چلے جانا. یہاں پہ 2-4 لوگ بٹھا دیتے ہیں وہ جو ہیں جن کے بارے میں ہمیں بھی گلے رہتے ہیں، ان کو بھی رہتے ہیں اگر تو وہ ہیں. ویسے تو معذرت سے وہ نہیں بھی ہوتے تو ان کو کہتے ہیں آ جاؤ جی اللہ کا نام ہے بچا لو. تو ہمارا یہاں ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر ہم قوانین بنا نہیں سکتے، ان پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتے تو اس اسمبلی کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے. یہ کروڑوں روپیہ روز کا جو خرچ ہو رہا ہے اور میں جو یہاں کھڑے ہو کے کب سے بول رہی ہوں، کوئی مقصد نہیں ہے میری ان باتوں کا. عمل کرے، قانون بنائے، ترامیم کریں جو حقیقت میں حق ہے اور اس کے اوپر یہ سارا عمل درآمد ہونا چاہیے. اور آخر میں جناب اسپیکر چند اشعار سناؤں گی. بہت جذباتی ہو رہی ہوں، کہیں اور جذباتی نہ ہو جاؤں. اور جب آپ زیادہ جذبات میں ہوتے ہیں تو منہ سے ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جوش خطابت میں کہ جو نہیں نکلنی چاہیے. تو یوں تو مجرم کی ہر ایک بات بھلا دی جائے، بے وقوفی پہ مگر سخت سزا دی جائے. عدل ہوتا رہے پر کوئی سزا نہ پائے، شعبدہ بازی کی تاریخ بڑھا دی جائے.
قاضی بہرا ہو تو گونگے کو وکالت دے کر 4 اندھوں پہ سماعت یہ دکھا دی جائے. لوہے گمگشتہ میں ہر فیصلہ کر کے محفوظ پڑھ کے تحریر شہنشاہی سنائی جائے. حق مقرر سنے جانے کا ہے توہین قضا، اعتراضات پہ تعزیر لگا دی جائے. اور جناب اسپیکر، اپنے اعمال پہ گڑ جائے زمین میں فی الفور عدل کی آنکھ سے گر پٹی ہٹا دی جائے. اور آخری شعر ہے کہ عدل کے فیصلوں میں پختگی آ جائے کیس، عدل کے فیصلوں میں پختگی آ جائے کیس، ایک کٹہرے میں اگر آگ جلا دی جائے. بہت شکریہ.